السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کرے آپ سب اللہ کی رحمت اور فضل میں رہیں مجھ سمیت، اور اللہ کی رحمتیں سمیٹے اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں، اور سب اس دنیا کی اور اس دنیا کی کامیابیاں سمیٹے، آمین۔ باقی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ باقی آج میں ایک بات کہنا چاہتی تھی آپ سب سے کہ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو کسی جگہ کی، کسی روڈ کی، کسی پارک کی سیر کراؤں، وہ تو آپ کرتے رہتے ہیں اور یہ باتیں بھی سنتے رہتے ہوں گے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملوں، تھوڑا سا چل پھر کے جو میں واک کرتی ہوں اور تھوڑی سی اچھی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میں سنتی ہوں، جو میں پڑھتی ہوں، وہ آپ لوگ بھی سنیں، کیونکہ یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھی بات پھیلائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی ایک نے بھی عمل کر لیا، کسی ایک کے دل پر بھی اثر ہوا تو اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ تو یعنی کہ بہت سی بلاگر ہیں، بلاگ بناتے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، اور بہت سے لوگ ہیں جو مجبوری میں بناتے ہیں، جو اپنے حالات سے تنگ آ کر اس طرف آئے ہیں۔ تو پلیز میں سب سے کہتی ہوں، پہلے سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی ہے آپ دیکھیں، کوئی فیملی ولاگ ہے، کوئی اس طرح کے ولاگ ہیں، تو آپ لائک سبسکرائب کریں، واچ کیا کریں۔ اس پہ آپ کا کوئی پیسہ نہیں جاتا، لیکن کسی کے گھر میں خوشحالی آ سکتی ہے آپ کی وجہ سے، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، کیونکہ اب ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ سب کی ہم مدد کریں، اور کر بھی نہیں سکتے۔ ایسا دور آیا ہے کہ کسی کے اپنے خرچے پورے ہو جائے تو بھی غنیمت ہے۔ تو اس لیے جو بندہ کوشش کر رہا ہے اس کو کامیاب کرنے میں اگر آپ ایک کلک پہ کام ہوتا ہے تو وہ آپ کر جائیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بے پناہ اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ اور آتے ہیں میں آج کے موضوع کی طرف۔ میری یہ 2 آیاتیں دل کو بڑی اچھی لگی اور بہت ہی گہرائی میں تھی۔ کل جب ہم قرآن کلاس میں گئے تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 یہ دل کو بہت لگی۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے میں ضرور شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر جو 57 ہے اس میں سب لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا ہے، سب لوگوں کو، یا ایھا الناس۔ یا ایھا الناس کا مطلب ہے اے لوگو۔ اس میں سب مذہب والے آتے ہیں، ساری دنیا کی مخلوق آتی ہے، جو بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات ہے وہ سب آتے ہیں۔ اے لوگوں کا مطلب میں کہ آپ کے پاس نصیحت آ گئی ہے اپنے آپ کے رب کی طرف سے، جو کہ شفا ہے، سینوں کے لیے، دل کے لیے شفا ہے، اور ہدایت و رحمت ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ شفا جو ہے یعنی کہ لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ یہ شفا آپ کے پاس آ گئی ہے۔ تو شفا کیا ہے؟ قرآن۔ تو یہ شفا ہے، کیونکہ اللہ جھوٹ تو نہیں بول رہا نا۔ اور شفا کس طرح ہے؟ کیونکہ جب انسان قرآن سے جڑتا ہے، جب انسان قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے، جب انسان قرآن پہ غور و فکر کرتا ہے تو اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو
اس کے دل سے جو برائیاں ہوتی ہے، اس کے دل میں جو زنگ لگے ہوتے ہیں وہ سب مٹ جاتے ہیں۔ یہ روحانی شفا ہے۔ بے شک بیماریوں میں بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف یہ بیماری کے ٹائم پڑھتے ہیں، دم کر کے پانی پلاتے ہیں۔ ہم نے شفا کا مطلب یہ لیا ہے۔ جو اصل شفا ہے، جو روحانی شفا ہے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت بدل سکتے ہیں، وہ شفا ہم نے لی ہی نہیں ہے۔ اور وہ ہم کب لیں گے؟ وہ ہم تب لیں گے، اس سے وہ شفا ہمیں تب ملے گی، اور وہ نصیحتیں ہمیں تب ملے گی جب ہم قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، ان کے عجائبات پہ غور و فکر کریں۔ وہ عجائبات پہ غور و فکر بھی تب کریں گے جب ہمیں ترجمہ تفسیر سمجھ تو آئے۔ اس سے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا، قرآن کی تعلیم لینی ہوگی۔ جس طرح ہم دوسرے ڈگریوں کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت دوسرے ممالک میں جا کے ڈگریاں لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں قرآن کے لیے محنت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت اور رحمت کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو مومنین ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ مسلمین نہیں کہا، مسلمین وہ ہے، مومنین اور مسلمین میں فرق ہے۔ مسلمین وہ ہے جیسے ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے نام مسلموں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ہمارے نام مسلم ہیں، ہمارے شناختی کارڈ پہ مسلم لکھا ہوا ہے، یہ ہے مسلمین۔ اور مومنین کون ہیں؟ مومنین وہ ہے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو اللہ کہے وہی وہ کرے۔ مومنین کی اپنی کوئی خواہش ہوتی نہیں ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہی سوچ کر کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، منہ سے کوئی بات نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ مومنین وہ ہے جن کے رات و دن اللہ کی فرمان برداری میں گزرتے ہیں، جن کی اپنی پسند نہیں ہوتی، جو اللہ نے دیا وہی ان کو پسند آیا۔ مومنین کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اللہ ہم سب کو مومنین میں شامل کرے۔ ہم سب کی خواہشات جو ہے وہ وہی ہو جو اللہ چاہے۔ اور پھر یہ قرآن جو ہدایت ہے اور رحمت ہے تو مومنین کے لیے، تو وہی ہے کہ اگر ہم مومنین کے کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ قرآن اپنے دلوں میں اتارنا ہوگا۔ اس سے ہمیں اپنے دلوں کے جو زنگ ہے، جو حسد ہے، جو کینے ہیں، جو بغض ہے، جو عداوتیں ہے، جو خواہشات ہے، وہ ہم نے مارنے ہوں گے۔ جی، تو یہاں پہ مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ گئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مومنین کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے چاہا وہ جو میری چاہت ہے تو تجھے مل جائے گا وہ جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے چاہا وہ جو تیری چاہت ہے تو میں تمہیں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، بس ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ اللہ نے کتنا اچھا وہ حدیث بیان کیا کہ اپنی کوئی چاہت مومنین کی نہیں ہوتی۔ مومنین وہی کرتے ہیں جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جو اللہ ان کو کھلائے
وہی ان کو پسند ہے، جو اللہ ان کو پہنائے وہی ان کو پسند ہے، جو اللہ ان کو رہائش دے وہی پہ وہ خوش ہیں، اسی پہ وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اور آگے جو آیت نمبر 58 آتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ یعنی کہ قرآن مجید کا نزول اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو، ان سب چیزوں سے یہ بہتر ہے جسے یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ کتنی اچھی بات کہ یعنی فضل اس کو کہتے ہیں جو کسی کو زیادہ ملے، یعنی ان کو ان کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ملے۔ تو یہ اللہ کا فضل جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے، ہم اس کو ابھی نہیں سمجھ رہے۔ آخرت میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے مومنین کے لیے وہ ان کے تصور سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ آج کل ہم کتنی محنت کرتے ہیں ایک جھونپڑی نما گھر بنانے کے لیے، ساری زندگی گواتے ہیں، دوسروں کا حق مار کے بناتے ہیں، پھر بھی اس طرح نہیں بنتا، اور اچھے اعمال کر کے اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کر کے آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ تو یہی ہوتی ہے کہ جو آپ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے تو یہ دنیا کی کمی بیشیاں ہمیں کچھ نہیں لگے گی، ہم خوش ہوں گے اس پہ جو اللہ نے دیا ہے۔ رب تیرا شکر، جو آپ نے کھلایا تیرا شکر، اور پھر اس پہ بھی جو اگر ہماری زندگی میں کوئی برائی ہے، کوئی تکلیف ہے، فرض کرے کوئی ناپسندیدہ چیز ہماری زندگی میں ہے لیکن وہ ہمیں پسند نہیں، لیکن اللہ نے دیا ہے، تو اسی میں کوئی خیر ہوگی، اس میں خیر ڈھونڈے، برے دنوں میں بھی خیر ڈھونڈے کہ یہ دن آئے ہیں یہ میرے لیے پرفیکٹ ہے، کیونکہ میرے رب نے اس کو بھیجا ہے، میرے لیے پسند کیا ہے، میرے رب نے میرے لیے پسند کیا ہے، تو یہ بالکل میرے لیے صحیح ہے، میں جس حال میں ہوں یہ حال میرے رب نے میرے لیے پسند کیا ہے، تو یہ میں اسی میں اچھی ہوں، جو میری سوچ ہے وہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، اس لیے اللہ مجھے نہیں دے رہا۔ تو یہی ہوتی ہے دلوں کی شفا کہ ہمیں پھر وہ بات سمجھ آتی ہے، ہمارے دل وہ زنگوں سے دور ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، ہمیں اللہ کی حکمتیں سمجھ آنے لگتی ہے۔ تو آئیے ہم سب اس قرآن کو دلوں کی جو شفا ہے وہ بنائیں، اس سے ہم اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کریں اور اس سے ہم اپنی ساری کمزوریوں کو اور ساری برائیوں کو دور کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے لیے، اپنے سب انسانوں کے لیے، جو ہماری بہن بھائی ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے ہم بے چین ہوں کہ وہ بھی شفا لے اور ہم بھی شفا لیں، آمین۔ بہت شکریہ میری ویڈیو کو پورا واچ کرنے کا، اور ضرور بتائیں کہ میری یہ ویڈیو، یہ گفتگو، یہ آیت کا ترجمہ آپ کو کچھ سمجھ آیا، اچھا لگا کہ نہیں لگا، کیونکہ میں بھی اتنا نہیں سمجھتی ہوں، جو میں سنتی ہوں وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ تک پہنچے، جو میرے دل پہ لگتی ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ تک بھی پہنچے۔ تو بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگلے دن پہ
پھر ملیں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی اس وقت تک کے لیے